السلام علیکم فرسٹ ایئر. امید ہے بیٹا آپ لوگ تمام خیر وفیت سے ہوگے. آج بیٹا ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شہر آشوب، جو ہماری نظم نمبر 3 ہے. اس سے پہلے ہم 2 نظمیں کر چکے ہیں. آج ہم تیسری نظم شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس نظم کے بعد حصہ غزل کی طرف آئیں گے. تو بیٹا نظم جو ہے شہر آشوب ہے، جو شاعر نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی ہے. شہر آشوب نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم. اس کے شاعر کا ہم مختصر سا تعارف شروع کرتے ہیں. نظم جو ہے شہر آشوب نذیر اکبر آبادی کی کتاب کلیات نذیر اکبر آبادی سے لی گئی ہے. شہر آشوب کے متعلق آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ شہر آشوب کسے کہتے ہیں. ایسی نظم جس میں کسی شہر، کسی ملک کی تباہی اور بربادی بیان کی جائے، شہر آشوب کہلاتی ہے. ایسی نظم جس میں کسی شہر یا کسی ملک کی تباہی اور بربادی بیان کی جائے، شہر آشوب کہلاتی ہے. نذیر اکبر آبادی بھی اپنے شہر آگرہ کی تباہی اور بربادی کا ذکر اس نظم میں کرتے ہیں. نظم انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. نظم کے ٹوٹل ہیں 8 بند. تو ہم انشاءاللہ 2 یا 3 لیکچرز کی صورت میں نظم کو کریں گے. اس سے پہلے ہم نظم کے شاعر نذیر اکبر آبادی کا تعارف پڑھتے ہیں. بیٹا ہمیشہ کی طرح آج بھی نذیر اکبر آبادی جو اس نظم کے شاعر ہیں ان کا تعارف ہم شروع کرتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1740 میں آگرہ میں ہوئی. آپ کے والد کا نام سید محمد فاروق تھا. نذیر اکبر آبادی نے آگرہ میں ہی ایک اسکول میں عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی. آپ نے ایک ایسے زمانے میں ہوش سنبھالا جو پر آشوب تھا، یعنی ہر طرف آہ و فریاد، رونا دھونا، کیونکہ آگرہ کے برے حالات تھے. آگرہ کو تباہ کیا گیا تھا. اس دوران بچپن ہی میں نذیر اکبر آبادی نے آگرہ لوگوں کی تباہی اور بربادی دیکھی، لوگوں کے برے حالات دیکھے، لوگوں کے روزگار کا تباہ ہونا دیکھا. نذیر اکبر آبادی نے لوگوں کا اپنے پیاروں سے جدا ہونا دیکھا. تباہی، بربادی، خون خرابہ، لوٹ مار، ذلت کا دور نذیر نے بچپن میں دیکھا. آگرہ کے جب حالات برے ہوئے تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر نانی کے ہمراہ دلی منتقل ہو گئی. یعنی نذیر اکبر آبادی کی نانی نذیر اکبر آبادی اور آپ کی والدہ آگرہ سے دلی منتقل ہوئی. دلی میں نذیر اکبر آبادی کا بچپن کا دور اور جوانی کا دور بڑی اچھی یادوں سے وابستہ ہوا اور بہت خوشی کا دور گزرا. آپ نے ہر قسم کی تقریبات میں حصہ لیا، تفریحات میں حصہ لیا، اور طبیعت آپ کی بہت موزوں تھی، لہٰذا آپ نے شاعری شروع کر دی. نذیر اکبر آبادی ایک صوفی منش، صوفی طبیعت کے، بے پرواہ طبیعت کے اور تنہائی پسند انسان تھی. آپ نے اپنی ساری زندگی
معلمی کا پیشہ اختیار کیے رکھا، یعنی آپ بحیثیت استاد کے، معلم کی عملی زندگی میں سامنے آتے رہے۔ اس وقت ایک دور تھا کہ لوگ، خاص طور پر شاعر، کسی نہ کسی نواب یا کسی نہ کسی بادشاہ کے دربار سے وابستہ رہتے تھے، لیکن نذیر اکبر آبادی نے ایسا نہ کیا۔ یہ کسی کے دربار سے وابستہ نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے معلمی میں اپنا وقت گزارا۔ اودھ اور بھرت پور کے حکمرانوں نے آپ کو دعوت نامے بھیجے تھے کہ آپ ہمارے درباروں سے وابستہ ہو جائیں، مگر نذیر اکبر آبادی نے ایسا نہ کیا۔ نذیر اکبر آبادی کی شاعری میں کمال یہ ہے کہ انہوں نے صرف خیالی شاعری نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو کچھ دیکھا اپنے ارد گرد، اپنے معاشرے میں، وہی لکھا۔ آپ کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے عام انسان اور عام عوام کی ترجمانی کی ہے، جیسے کہ دلی کے میلے، تفریحات، کھیل تماشے، مذہبی تقاریب وغیرہ۔ یعنی کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اگر میلے ہوتے تھے، تفریحات ہوتی، کھیل تماشے ہوتے، مذہبی تقاریب ہوتی، تو یہ عام انسانوں کی ساری چیزیں تھیں، عام انسان ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، تو لہٰذا عام انسانوں کی ترجمانی بھی آپ نے کی، اسی لیے آپ کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری کو اگر دیکھا جائے اور شاعری کے موضوعات کو دیکھا جائے تو ان میں عوامی مسائل اور عوامی خیالات کی ترجمانی ملتی ہے، جو آپ کی چند نظموں میں واضح طور پر نظر آتی ہے، جیسے کہ روپے کے فلاسفی، روٹی نامہ، آدمی نامہ، مفلسی وغیرہ۔ یہ آپ کی چند تصانیف ہیں جن میں عام انسانوں کے خیالات کی ترجمانی بہت واضح طور پر ملتی ہے۔ آپ نے شاعری کو نئے انداز سے روشناس کرایا، بہت زبردست شاعر تھے۔ آپ کی نظموں میں موسیقیت پائی جاتی تھی، روانی پائی جاتی تھی، جزیات نگاری اور منظر نگاری پائی جاتی تھی۔ جزیات نگاری سے مراد یہ کہ آپ نے ایک ایک جز کو بڑے خوبصورت انداز سے پیش کیا۔ آپ نے پرانے قافیے والے انداز کو، جسے ادک قافیے باندھنا، یعنی پرانے اور مشکل قافیہ بندی جسے کہا جاتا ہے، اس کا مشکل قافیہ بندی کا خاتمہ کیا اور نئے نئے الفاظ سے شاعری کو متعارف کیا۔ اسی طرح آپ کی شاعری میں مذہبی رنگ بھی پایا جاتا ہے۔ آپ نے بزرگان دین اور انبیاء کرام کی شان میں شاعری بھی کی ہے۔ آپ نے طویل عمر پائی، آخری عمر میں آپ فالج کی مرض میں مبتلا ہوئے اور 1830 میں آپ کی وفات ہوئی۔ گویا 1720 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 1830 میں 1 صدی اور 110 سال کی عمر آپ نے پائی۔ ایک طویل عمر تھی آپ کی، اور اس ساری زندگی میں آپ نے شاعری کی، معلمی کا پیشہ اختیار کیا، لوگوں کی ترجمانی کرتے رہے، عام عوام کی ترجمانی کرتے رہے، اور اپنی شاعری میں آپ نے انبیاء اور بزرگان دین کی شان بھی بیان کی۔
تو یہ ہے بیٹا ہمارا مختصر سا تعارف شاعر نذیر اکبر آبادی کا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم نظم شہر آشوب پڑھیں گے. کوئی چیز اگر سمجھ نہیں آئی کمنٹ کیجیے گا. اللہ حافظ.